اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بہترین پاکستانی ڈرامہ کون سا ہے تو ہر انسان کا جواب مختلف ہوگا، کیونکہ بہترین کا مطلب کبھی قبائلی انتقام ہوتا ہے، کبھی عدالت پہ انصاف کی جنگ، اور کبھی بس ایک خاموش سی محبت کی کہانی۔ یہ فہرست انہی 10 ڈراموں کی ہے جو اپنے اپنے جینز میں اتنے خاص ہیں کہ انہیں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں آپ کو کوئی اسپائلر نہیں ملے گا، صرف وہ باتیں جو آپ کو ڈرامہ دیکھنے سے پہلے جاننی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ فہرست پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کا فیورٹ ڈرامہ کون سا ہے۔ بنا کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو اور لے کر آتے ہیں نمبر 10 پر ڈرامہ محافظ۔ ہر پل جیو پر نشر ہونے والے اس ڈرامے میں جنید خان زاویار کے کردار میں نظر آ رہے ہیں، ایک ایماندار پولیس آفیسر جسے حالات پولیس فورس چھوڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں، جبکہ مومنہ اقبال پارس کے کردار میں نظر آتی ہیں جو ایک خوددار لڑکی ہے اور جس کی زندگی سیکیورٹی خطرات کے سائے میں گزرتی ہے۔ یہ دونوں اداکار اپنے ہٹ ڈرامے دو کنارے کے بعد دوبارہ ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں اور مداح اسی ری یونین کا کئی ماہ سے انتظار کر رہے تھے۔ زاویار پارس کی جان بچانے کے بعد اس کا باڈی گارڈ بن جاتا ہے اور ڈیوٹی سے شروع ہونے والا یہ رشتہ آہستہ آہستہ اعتماد میں بدلنے لگتا ہے، لیکن زوار کے اپنے خاندانی مسائل بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ میری رائے میں ڈرامے کے لانچ سے پہلے ہی اس کا OST وائرل ہو چکا تھا جو اس کی ہائپ کو ظاہر کرتا ہے۔ اسے دیکھنا اس لیے چاہیے کیونکہ روزانہ نشر ہونے والے فارمیٹ کی وجہ سے کہانی کبھی بور نہیں ہونے دیتی۔ نمبر 9 پر آتا ہے ڈرامہ زنجیریں۔ ہم ٹی وی پر نشر ہونے والے اس ڈرامے میں سجل علی اور دانیال ظفر ایک پہاڑی گاؤں کی پرانی خونی دشمنی اور ایسی محبت کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں جسے ان کے خاندان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سحر ہاشمی، احسن خان اور امیر گیلانی بھی اس کاسٹ کا اہم حصہ ہیں۔ یہ ڈرامہ آن لائن ناظرین کو بالکل 2 حصوں میں تقسیم کر چکا ہے اور ہر ہفتے کمنٹ سیکشن میں ایک نئی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ پہاڑی علاقوں کی خوبصورت سینیمیٹوگرافی کئی سالوں بعد پاکستانی ٹی وی پر دکھائی جانے والی بہترین بصری پیشکشوں میں سے ایک ہے، جبکہ ڈرامے کے بیک گراؤنڈ اسکور کو بھی کافی سراہا جا رہا ہے۔ میری رائے میں کاسٹ کی کیمسٹری اور پہاڑی پس منظر مل کر ایک ایسی دنیا تخلیق کرتے ہیں جو دوسرے ڈراموں سے بالکل مختلف محسوس ہوتی ہے۔ اسے اس لیے دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ اس وقت سب سے زیادہ زیر بحث ڈراموں میں شمار ہوتا ہے۔ نمبر 8 پر آتا ہے ڈرامہ کیس نمبر 9۔ جیو ٹی وی پر نشر ہونے والے اس ڈرامے میں صبا قمر شہرا کا کردار ادا کر رہی ہیں جو ایک پر اعتماد لڑکی ہے اور اپنی شرائط پر زندگی گزارنا چاہتی ہے، لیکن اس کی زندگی ایک ہی رات میں بدل جاتی ہے۔ فیصل قریشی کامران کے رول میں ہے جو ایک طاقتور شخص ہے اور اس کا احساس برتری کہانی کو آگے بڑھاتا ہے۔ آمنہ شیخ اور جنید خان بھی کاسٹ کا اہم حصہ ہیں جو عدالت اور قانونی جنگ والے پہلو کو مزید مضبوط بناتے ہیں۔ یہ ڈرامہ نظام انصاف، متاثرہ شخص کو ہی قصوروار ٹھہرانے کی سوچ اور معاشرے کے دوہرے معیار کو ایسی حساسیت سے پیش کرتا ہے جو پاکستانی ٹی وی پر کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ میری رائے میں اسے دیکھنا آسان نہیں، لیکن صبا قمر کی پرفارمنس اتنی طاقتور ہے کہ آپ اسکرین سے نظریں ہٹا ہی نہیں سکتے۔ اسے اس لیے دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک اہم سوال بھی ہے۔ نمبر 7 پر آتا ہے ڈرامہ جفا۔ ہم ٹی وی پر نشر ہونے والے اس ڈرامے میں ماورا حسین، محب مرزا، عثمان مختار اور سحر خان مرکزی کرداروں میں ہیں۔ کہانی ایک ماہر امراض نسواں کی ہے جو ایک ایسے شخص سے محبت کر بیٹھتی ہے جو ایک پیچیدہ نفسیاتی بیماری سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اس کے گرد ایک محبت کی تکون بھی بنتی ہے جو کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ اس کا OST خود شفقت امانت علی نے گایا ہے جو ہر جذباتی منظر کے اثر کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ ڈرامے نے 32 ایپیسوڈ میں محبت اور ذہنی صدمے کے درمیان تعلق کو بڑی گہرائی اور مختلف پرتوں کے ساتھ پیش کیا ہے۔ میری رائے میں ماورا حسین کی پرفارمنس اتنی حقیقی محسوس ہوتی ہے کہ ان کے خاموش مناظر بھی ان کے مکالموں جتنے ہی طاقتور لگتے ہیں۔ اس ڈرامے کو اس لیے دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ محبت اور صدمے کے درمیان تعلق کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ نمبر 6 پر آتا ہے ڈرامہ عشق مرشد۔
ہم ٹی وی پر نشر ہونے والے اس ڈرامے میں بلال عباس خان نے 2 کردار ادا کیے، ایک امیر سیاستدان کا بیٹا جو خود کو غریب ظاہر کرتا ہے، جبکہ دور فیشاں سلیم شبرا کے رول میں نظر آتی ہیں جو ایک ایسی لڑکی ہے جو کرپٹ نظام کے خلاف کھڑی ہوتی ہے۔ اس ڈرامے نے ہم ٹی وی کے لیے اب تک کی سب سے زیادہ TRP حاصل کی ہے اور آغاز ہی سے سوشل میڈیا پر زبردست ہائپ پیدا کر دی تھی۔ ڈبل رول کا تصور اور سیاسی پس منظر اس کہانی کو ایک عام رومانوی ڈرامے سے آگے لے جاتا ہے اور تقریباً ہر قسط میں کوئی نہ کوئی نیا موڑ سامنے آتا ہے۔ میری رائے میں بلال عباس خان کی پرفارمنس اس سال کی سب سے زیادہ زیر بحث پرفارمنسز میں سے ایک ہے اور دور فیشاں سلیم کا کردار بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اس ڈرامے کو اس لیے دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ صرف رومانس نہیں بلکہ کئی جگہوں پر ایک سسپینس تھرلر محسوس ہوتا ہے۔ نمبر 5 پر آتا ہے ڈرامہ من جوگی۔ ہم ٹی وی پر نشر ہونے والے صرف 9 ایپیسوڈ پر مشتمل اس منی سیریز میں بلال عباس خان ابراہیم کا رول ادا کر رہے ہیں، جبکہ سبینہ فاروق عالیہ کے رول میں نظر آتی ہیں اور گوہر رشید بھی ایک اہم کردار میں نظر آتے ہیں۔ کہانی ایک حساس سماجی رسم کے گرد بنائی گئی ہے جہاں عالیہ کو اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کرنے کے لیے ابراہیم سے حلالہ کرنا پڑتا ہے۔ شو نے ماضی، حال اور مستقبل کے مختلف ٹائم لائنز کا استعمال کیا ہے جو ناظرین کو ہر قسط میں خود کہانی کی گتھی سلجھانے میں مجبور کرتا ہے۔ IMDb پر اسے 8.5 کی ریٹنگ بھی حاصل ہوئی ہے۔ میری رائے میں اتنے حساس اور بھاری موضوع کو صرف چند ایپیسوڈ میں اتنی خوبصورتی سے پیش کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس ڈرامے کو اس لیے دیکھنا چاہیے کیونکہ بلال عباس خان کی پرفارمنس اس سال کی سب سے طاقتور پرفارمنس میں سے ایک ہے۔ نمبر 4 پر آتا ہے ڈرامہ جانے جہاں۔ ARY ڈیجیٹل پر نشر ہونے والے اس ڈرامے میں عائزہ خان اور حمزہ علی عباسی اپنے ہٹ ڈرامے پیارے افضل کے تقریباً 10 سال بعد دوبارہ ایک ساتھ نظر آئے۔ کہانی ایک امیر خاندان کی ہے جو اس وقت تباہی کے راستے پر چل پڑتا ہے جب ایک وارث کو اس کی سوتیلی ماں آہستہ آہستہ زہر دیتی ہے تاکہ اس کا اپنا بیٹا کاروباری سلطنت کا وارث بن سکے۔ پہلی ہی قسط نے مبینہ طور پر چند گھنٹوں میں ناظرین کی توجہ حاصل کر لی تھی، جبکہ اس کا OST خود راحت فتح علی خان نے گایا جس نے ڈرامے کے ریلیز سے پہلے ہی اس کی اہمیت اور ہائپ میں اضافہ کر دیا تھا۔ میری رائے میں 10 سال بعد عائزہ خان اور حمزہ علی عباسی کی واپسی خود مداحوں کے لیے ایک بہت بڑا جذباتی لمحہ تھا کیونکہ ان کی پرانی جوڑی آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ اس ڈرامے کو اس لیے دیکھنا چاہیے کیونکہ اس کی سینیمیٹوگرافی اور پرفارمنسز واقعی شاندار ہیں۔ نمبر 3 پر آتا ہے ڈرامہ پامال۔ گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر ہونے والے اس ڈرامے میں صبا قمر ملائکہ کا رول ادا کر رہی ہیں جو خوابوں سے بھری ایک شادی شدہ زندگی کا آغاز کرتی ہے، جبکہ عثمان مختار رضا کا کردار نبھا رہے ہیں جن کا کنٹرولنگ اور حد سے زیادہ ملکیتی رویہ آہستہ آہستہ سامنے آتا ہے۔ یہ کہانی ملائکہ کی اپنی زبانی سنائی جاتی ہے، فلیش بیک اور موجودہ وقت کی کہانی ایک ساتھ آگے بڑھتی ہے جو اسے دوسرے ڈراموں سے ایک مختلف بیانیہ انداز فراہم کرتی ہے۔ اس ڈرامے نے 27 ایپیسوڈ میں ایک ایسی لڑکی کی بے بسی سے اپنی طاقت اور شناخت دوبارہ حاصل کرنے تک کے سفر کو دکھایا ہے۔ میری رائے میں یہ ایک لڑکی کی اپنی شناخت کو واپس کرنے کی کہانی ہے اور صبا قمر نے اسے صرف ایک متاثرہ عورت کے طور پر پیش نہیں کیا بلکہ ایک مضبوط جنگجو کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس ڈرامے کو اس لیے دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ روایتی محبت کی تکون کے فارمولے سے ہٹ کر زندگی کی ایک زیادہ حقیقی تصویر کو پیش کرتا ہے۔ نمبر 2 پر آتا ہے ڈرامہ پرورش۔ ARY ڈیجیٹل پر نشر ہونے والے اس ڈرامے میں آئینہ آصف مایا کے رول میں نظر آتی ہیں جو ایک پر اعتماد لڑکی ہے اور ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھتی ہے، جبکہ سمر عباس جعفری ولی کا رول پلے کر رہے ہیں جو موسیقی سے محبت کرنے والا نوجوان ہے اور امریکہ سے پاکستان واپس آتا ہے۔ یہ ڈرامہ نسلوں کے درمیان اختلافات، جذباتی نظر اندازی اور خاندانی تعلقات کے مسائل پر مبنی ہے جو اسے اس فہرست کے باقی ڈراموں سے بالکل مختلف بناتا ہے۔ یہاں کوئی روایتی ویلن نہیں بلکہ صرف ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں۔ IMDb پر اس کو 10 میں سے 8.7 کی ریٹنگ بھی حاصل ہوئی ہے جو اس پوری فہرست میں سب سے زیادہ ریٹنگ ہے۔ میری رائے میں سمر عباس جعفری اور آئینہ آصف کی پرفارمنس اتنی سچائی پر مبنی ہے کہ آپ کو اپنی ہی زندگی اور اپنا ہی گھر اس کہانی میں نظر آنے لگتا ہے۔ اس ڈرامے کو اس لیے دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ صرف تفریح نہیں بلکہ ضروری گفتگو بھی ہے۔
तो मेरे प्यारे और हसीन और जमील नाज़रीन, अपने दिलों को थाम लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हम लाए हैं नंबर 1 पर ड्रामा पहली बारिश। दिल को छू लेने वाला रोमानवी और खानदानी ड्रामा जिसकी कहानी दो नस्लों की मोहब्बत, जुदाई और अनकहे जज्बात के गिर्द घूमती है। मरकजी किरदार बेहजाद अपनी माजी की अधूरी मोहब्बत मलिहा को कभी फरामोश नहीं कर पाता, मगर बरसों बाद वही दास्तान एक नए अंदाज में उस वक्त जिंदा हो जाती है जब उसका बेटा मानी निम्रा से मोहब्बत कर बैठता है। अपने बेटे के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए बेहजाद को न सिर्फ अपने माजी के जख्मों का सामना करना पड़ता है, बल्कि ऐसे फैसले भी करने पड़ते हैं जो उसकी जिंदगी का रुख ही बदल देते हैं। ये ड्रामा मोहब्बत, कुर्बानी, खानदानी रिश्तों और माजी के असरात को निहायत हसास और मुअस्सर अंदाज में पेश करता है, जहाँ हर किरदार अपने जज्बात और तकदीर के दरमियान एक मुश्किल जिद्दोजहद से गुजरता है। तो ये थे हमारे 10 पाकिस्तानी ड्रामे जिनको भूल कर भी मिस मत करना, और यही वो ड्रामे हैं जो कि बेहतरीन ड्रामे कहलाने के हकदार हैं। मेरे प्यारे नाजरीन, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।